بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میری آج کی سچی کہانی حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا، بس آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب وہ ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن کے عذاب آنے کی وعید سنائی۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم اور پشیمان ہوئے، اور عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے، اور ہر قسم کے جانوروں سے ان پہ بچوں کو الگ کر دیا، اور سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں زاری و الہا کرنے لگے اور زور زور سے رونے اور گڑ گڑانے لگے۔ مرد، عورتیں اور بچے بچیاں سب پکار کرنے لگے۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلائے، گائیں اور ان کے بچڑے ڈکارنے لگے، اور بکریاں ان کے لیے ممیانے لگی، یعنی کہ بالکل ہیبت ناک منظر تھا۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قوت اور طاقت اور رحمت اور رافت سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ الغرض، اب قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جائیں، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرآن اندازی کر لیں، جس کے نام قرآن نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن آپ کے نام لکھنا، لیکن وہ لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو دوسری طرف دفعہ قرآن اندازی ہوئی، پھر تیسری دفعہ قرآن اندازی ہوئی، تو پھر بھی آپ کا نام نکلا۔ اب بڑا معاملہ پیش آیا تو اللہ چاہتا تھا، یعنی کہ آپ کو سمندر میں پھینک دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر بڑی کشتی میں پہنچے اس وقت قرآن ڈالا تو انہوں نے زخم اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور مقابلے ملامت کام کرنے والے تھے۔ اب تو جب مچھلی نے نگلا تو اس وقت چاشت کا وقت تھا اور شام کو بہر پھینک دیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 دن مچھلی آپ کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور سمندر کی تاریکیوں اور اتھاہ گہرائیوں میں گھومتی رہی۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دانے اور گٹلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے کنکریوں کو تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ جو ساتویں آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسا وقت اور مقام پر یونس علیہ السلام نے اپنے زبان، حال اور مقال سے کہا کہ جس کے خبر عزت جلال والے، پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا جاننے والے اور مصیبتوں کے دور کرنے والے نے دی،
जो आवाजों को सुनता है, खा कितने ही कमजोर क्यों ना हो, वो पोशीदा चीजों को जानता है, खा वो कितनी ही भारी क्यों ना हो, वो दुआओं को सुनता है, खा वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। उसने अपनी किताब मुबीन में फरमाया, जो उसने अपने रसूल पर उतारी और कायलीन में सबसे ज्यादा सच्चा है, रब्बुल आलमीन है, इलाहुल मुरसलीन है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह ताला से दुआ करने का ख्याल आया तो कहने लगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और यूनुस अलैहिस्सलाम यकीनन रसूलों में से हैं। अल्लाह ताला ने सूरत निसा और सूरत इनाम में अपने दूसरे अंबिया कराम के अलैहिस्सलाम के साथ यूनुस अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा किया है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने फरमाया, मछली वाले को याद करो जब गुस्से में आकर चला गया और उसने ये ख्याल कर लिया कि हम उसके मामले में हरगिज़ तंगी ना करेंगे, बस उसने अंधेरों में पुकारा, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं यकीनन जुल्म करने वालों में से हूँ। बस हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से हमने निजात दी, और इस तरह हम ईमान वालों को निजात देते हैं। ये अल्लाह की तरफ से हर उस शख्स के लिए वादा है जो उसको पुकारेगा।